بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سب آسائشیں دے کر ماں کو چھین لیا تو گھر کا سکون جاتا رہا۔ ابا تو امی کی فرقت سے بے حال تھے اور ہمارا حال یہ تھا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ بڑی بہن بیاہی گئی تھیں، سو بھیا تنویر بھرے بھرے گھر میں چھپ چھپ کر رونے کو اکیلے رہ گئے۔ آنکھیں تو میری بھی برستی تھیں مگر میں لڑکی تھی۔ پاس پڑوسن سے لڑکیاں آ کر دل بہلا جاتیں، وہ چلی جاتیں، دل پھر سے اداس ہو جاتا اور گھر خالی خالی لگتا۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر بستر پر آنکھیں موندے لیٹ جاتی، جیسے روح ہر پل اداسی کا کفن اوڑھے بیان کرتی رہتی ہو۔ کچھ دنوں ایسی ہی کیفیت رہی، پھر میں نے خود کو سنبھالا اور بھائی کو بھی سمجھایا کہ تعلیم کو محبوب بناؤ، کتابوں میں دل لگاؤ۔ خود میں نے بھی کتابوں کو دوست بنا لیا اور انہی میں کھو گئی۔ میں نے کتابوں کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ یوں فرسٹ پوزیشن میں ایم اے کر لیا۔ میرے ماموں میاں چنوں میں رہتے تھے، وہ ذمہ دار تھے اور ان کی دولت کھیتوں میں تنوں کے حساب سے آ گئی تھی۔ ان کے صاحبزادے فرحان کھاد کے محکمے میں افسر تھے۔ ماموں جان امی سے بے حد محبت کرتے تھے اور اب ان کی وفات کے بعد مجھے بہو بنا کر اپنی مرحومہ بہن کو سکون پہنچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فرحان سے بات کی، اس نے شادی سے انکار کیا تو باپ نے اس قدر دباؤ ڈالا کہ بیٹے کو ہاں کرنی پڑی۔ فرحان سے ہاں کروا کر ماموں ہمارے گھر میرا رشتہ لینے آئے۔ والد صاحب نے انکار نہ کیا۔ یوں میں ماموں کی بہو بن کر خانے وال سے میاں چنوں آ گئی۔ دن تو ہنگامے میں گزر گیا، پھر وہ رات آ گئی جس کے بارے میں نے سہیلیوں سے کیسی کیسی کہانیاں سن رکھی تھیں، جس شب کی خاطر مجھے اس قدر سجایا اور سنوارا گیا تھا۔ مگر یہ رات میری زندگی میں عجب طرح سے آئی۔ میں پھولوں کی طرح لڑیوں سے سجے چھپر گھٹ پر بیٹھی تھی۔ تمام شب انتظار میں گزر گئی، میرا دلہن آیا۔ طرح طرح کے خیالات جی کو ستاتے رہے، جانے کیا بھول ہو گئی کہ میرا جیون ساتھی پہلے ہی روز خفا ہو گیا۔ میرا گھونگھٹ اٹھانے بھی نہ آیا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، پھر رات آ گئی۔ فرحان آئے تو غیروں کی طرح تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھے اور بولے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں جاتا ہوں سونے کے لیے، صبح آؤں گا، تم سو جانا، میرا انتظار مت کرنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ صبح ہو گئی تو مجھ سے دور دور پھرتے رہے۔ رات کو میں پھر سے چھپر گھٹ پر بیٹھی تھی، دروازے کی سمت دیکھتی جہاں چپ کا پہرا لگا تھا، اور میں آنسو بہا رہی تھی کہ آہٹ ہوئی۔ میری نند جس کی عمر 12 سال تھی کمرے میں آئی، پوچھا فرحان بھائی کہاں ہے؟ میں نے کہا باہر ہوں گے، ابھی تک نہیں آئے۔ اچھا دلہن بھابھی، یہ خط ان کا کوئی دے گیا ہے، وہ آ جائیں تو دے دینا۔ میں نے لفافہ پکڑ لیا، بند لفافہ تھا۔ ثریا چلی گئی، دل تو بھرا ہوا تھا۔ لفافہ کھول لیا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، میرے جیون ساتھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج چوتھا دن ہے تم نہیں آئے، میرا کچھ احساس نہیں تمہیں؟ آخر ایسا کون سا ضروری کام ہو گیا ہے جو ابھی تک لوٹنے کا نام نہیں لے رہے؟ اب آ جاؤ، راہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک گئی ہیں۔ خط میرے ہاتھ میں کانپ رہا تھا اور میں اس کو پھر سے لفافے میں ڈالنے سے معذور تھی۔ لگتا تھا جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہو۔ در و دیوار مجھ پر طنز کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے لیٹ گئی اور روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ اس روز تو اس کی یاد مجھ پر آنسوؤں کی برسات بن کر برس پڑی تھی۔ صبح ساس کمرے میں آئیں، میری آنکھیں سوجی ہوئی اور حالت غیر تھی۔ پوچھا، نجمہ تجھے کیا ہوا؟ کیا بتاتی کہ کیا ہوا؟ چاہا کہ بتا دوں کہ اپنے ثبوت سے پوچھ لو، مگر وہ تھے کہاں؟ یہ تو ساس کو بھی خبر نہ تھی، کیونکہ ہمارا دلہا دلہن کا کمرہ اوپر تھا۔ فرحان سب کے سامنے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تو آتے تھے، لیکن پھر دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتے تھے۔ دکھ نے مجھے اس قدر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا کہ میں بلند آواز سے رونے لگی۔ وہ گھبرا گئیں، تبھی سبھی میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ فرحان کدھر ہے؟ مگر میں چپ رہی۔
جی تو چاہا کہ بتا دوں کہ دلہا میاں تو 3 راتوں سے میرے کمرے میں نہیں ہوتے، اور یہ خط کیسا ہے، مگر پھر عقل نے لگام دی، دل کو مشورہ دیا کہ ذرا ٹھہرو، تحمل سے کام لے۔ اپنی تقدیر کی باغیں دوسروں کے دینے والے کبھی پار نہیں اترتے۔ یہ سوچ کر لب سی لیے، سب سے کہا امی یاد آ گئیں، دل بھر آیا۔ فرحان غسل خانے گئے تھے، آتے ہوں گے۔ فرحان دوسرے کمرے میں سو رہے تھے، شور سنا تو اٹھ گئے اور واقعی ہی غسل خانے میں چلے گئے۔ جب سبھی گھر والے نچلی منزل چلے گئے، یہ کمرے میں آئے، میں نے وہ خط ان کو دے دیا۔ پڑھ کر پریشان ہو گئے۔ پوچھا کیا تم نے پڑھ لیا؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ تب انہوں نے ناچار ساری کہانی مجھے سنا دی۔ بتایا کہ پہلے جس جگہ تعینات تھا وہاں ایک لڑکی نیلم پڑوسن میں رہتی تھی، خود بخود متوجہ کرتی تھی، دیوار سے جھانکتی، کبھی لان سے اور اپنے گھر کی باہر پھلانگ کر میرے لان میں آ جاتی، کبھی گیند اٹھانے کے بہانے اور کبھی کسی اور بہانے۔ میں بھی انسان تھا اور غیر شادی شدہ، اس سے بات چیت رہنے لگی۔ ایک رات 8 بجے وہ اپنے بنگلے کی باڑ پھلانگ کر آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر دراز تھا، سردیوں کے دن تھے۔ وہ میرے بستر پر بیٹھ گئی، کمرے کا در کھلا ہوا تھا۔ نوکر کوارٹر میں تھا کہ اچانک ہی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ڈر کے مارے میرے بستر میں گھس گئی اور اوپر کمبل لے لیا تاکہ آنے والے کو لگے کہ میں ہی بستر میں سویا ہوا ہوں اور دوسرا یہاں کوئی نہیں۔ آنے والا اس کا والد تھا، شاید اس نے نیلم کو باڑ پھلانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کمرے میں صرف بستر پر کمبل اوڑھے دیکھ کر پوچھا کیا تم اکیلے ہو یہاں؟ اور تو کوئی نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، بے شک آپ تلاشی لے لیجئے۔ کیا کسی کو آپ نے ادھر آتے دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا اور وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا واپس چلا گیا۔ اب میں نیلم سے کہوں کہ گھر جاؤ اور وہ نہ جائے، کہتی کہ اپنی عزت بچانے کو ابا لوٹ گئے ہیں، ورنہ انہوں نے مجھے ادھر آتے دیکھا ہے، تبھی تو یہاں تک آ گئے۔ اب وہ باہر کھڑے ہوں گے، میں تو نہیں جانے لگی جب تک وہ چلے نہیں جاتے، ورنہ میری خیر نہیں۔ غرض یوں ہی گھنٹہ بھر کی تکرار کے بعد بالآخر میں اپنے کمرے سے نکلا، لان میں اور گھر کے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے نیلم کو اطمینان دلایا تو وہ میرے کمرے سے نکل کر گھر چلی گئی۔ اس شب کی غلطی کا شاخسانہ ہے یہ خط، کیونکہ مجھے بعد میں اس سے نکاح کرنا پڑا تھا۔ نکاح ہم نے خفیہ کیا، نہ تو اس کے گھر والوں کو اور نہ ہی میرے گھر والوں کو خبر تھی۔ اس معاملے کے 2 ماہ بعد والد صاحب نے تم سے شادی کے لیے کہا۔ میں نے انکار کیا کہ اب نیلم کو دھوکہ نہ دینا چاہتا تھا، وہ نہ مانے تو تم سے کرنا پڑ گئی۔ اب کس منہ سے تم سے کہتا کہ شادی شدہ ہوں؟ 3 دن تک تمہارے پاس آنے سے پہلے ارادہ باندھتا رہا، مگر نہ کہہ سکا، ہمت نہ ہوتی تھی۔ اب تم کو تو خبر ہو گئی ہے، لیکن نیلم کو خبر نہیں ہے۔ اگر خبر ہو جاتی کہ تم سے شادی ہو رہی ہے تو عین وقت پر وہ یہاں آ جاتی نکاح نامہ لے کر، تب ابا جی مجھے براتیوں کے آگے جوتے مارتے۔ اب تم تو بیوی بن چکی ہو تو میرا پردہ رکھ لو، صبر سے کام لو تاکہ میں نیلم سے کسی طرح گلو خلاصی کرا سکوں۔ میں نے دل پر پتھر کی سل رکھ کر ان کی رام کہانی سن لی۔ اتنا کہا کہ واقعی دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور میں تو ہوں آپ کی بیوی۔ جو دیں گے سر آنکھوں پر، جو کہیں گے مانوں گی۔ صبح میں نے میکے جانا تھا، سوٹ کیس میں 10-12 جوڑے رکھ لیے۔ حیران ہو کر بولے اتنے کپڑے کیوں بھر لیے؟ کتنے دن کے لیے جا رہی ہو؟ میں چپ رہی تو صرف 2 جوڑے لیے اور باقی کپڑے نکال کر الماری میں رکھ لیے۔ مطلب تھا کہ بس وہاں 1 یا 2 دن ٹھہرنا۔ میرے ساتھ میکے آئے، 1 دن رہے، اگلے دن واپس آتے ہوئے حکم دیا کہ تیاری کر لو، تم نے میرے ساتھ ہی واپس چلنا ہے۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اب ان کی چھٹی ختم تھی، جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے کہا میں بھی لاہور آپ کے ساتھ چلوں گی۔ بولے ابھی ساتھ جا کر کہاں رہو گی؟ وہاں رہنے کو صحیح جگہ نہیں ہے، جہاں آپ رہیں گے میں بھی رہ لوں گی، جیسی بھی جگہ ہے، زندگی آپ کے ساتھ گزارنی ہے، ساتھ رہوں گی۔
میرے اصرار کرنے پر خاموش ہو گئے۔ لاہور میں جہاں رہتے تھے اچھی بھلی کوٹھی تھی، گھر میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی، خوبصورت باغ بھی تھا۔ میں نے جاتے ہی گھر کا سارا انتظام سنبھال لیا، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 2-4 روز یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ مجھ سے بات نہ کی، کھانے کا پوچھا جواب نہ دیا، اصرار کیا تو رونے لگے، میں بھی رونے لگی۔ دل پہلو میں زخمی کبوتر کی طرح پھڑکنے لگا۔ میں کہا بولو، جو کہو گے مانوں گی۔ جواب دیا، آج جی بڑا اداس ہے، نیلم سے ملنے کو جانا چاہتا ہوں۔ تو چلے جائیے، اس میں اس قدر اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ صبح آفس سے پہلے آ جائیے گا۔ خوش ہو گئے، جلدی سے تیار ہو کر چلے گئے۔ وہ رات میں نے انگاروں پر بسر کر دی۔ رات کا اندھیرا میرے وجود پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اس قدر روئی کہ آنسوؤں سے تکیہ بھی کیا۔ ذرا ہمت کر کے چوکیدار کو بلایا اور کہا کہ اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو۔ صاحب میاں چنو گئے ہوئے ہیں۔ وہ میرے پاس گھنٹہ بھر بیٹھ کر چلی گئی تو میں نے جائے نماز بچھا لی اور نفل پڑھتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح 6 بجے ناشتہ تیار کیا۔ 8 بجے کار کے ہارن کی آواز آئی، چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ آفس جانے کے لیے ان کے کپڑے جوتے سب تیار تھے۔ آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جو آپ کا جی چاہے کریں، میں آپ کی بیوی ہوں، میرا کام دکھ سہ کر آپ کو راحت پہنچانا ہے۔ ناشتہ نہیں کیا، تیار ہو کر آفس چلے گئے۔ 15 دن گزر گئے تو بولے، آج جہاں مہمان آ رہے ہیں تم پڑوس میں چلی جاؤ، جب وہ چلے جائیں گے تو بلا لوں گا۔ 5 گھنٹے بعد چوکیدار کو بھیجا کہ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے گھر آتے ہوئے اس سے پوچھا، رمضان کون مہمان تھے؟ کہنے لگا، بی بی صاحبہ جو بھی تھے نہیں بتا سکتا، صاحب نے منع کیا ہے، مگر ان کی خوب خاطر تواضع ہوئی تھی اور کھانا ہوٹل سے آیا تھا۔ ہفتہ بعد ایک روز فرحان آفس میں تھے، دیکھتی ہوں کہ 2 عورتیں گھر میں چلی آ رہی ہیں۔ مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ فرحان کی بیوی ہوں۔ سمجھ تو گئی، پھر بھی ان میں سے جو جوان تھی، اس کا نام پوچھا۔ اس نے نیلم بتایا، خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ مجھے دیکھ کر اتر گیا تھا۔ بولی کہ کس قدر دھوکے باز ہے فرحان، شادی بھی کر لی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلی گئیں۔ میرا جرم یہ تھا کہ نیلم نے جان لیا تھا کہ میں ان کی بیوی ہوں، اور میں نے اس کے پوچھنے پر بتا دیا تھا۔ شام کو گھر آئے تو موڈ خراب تھا۔ بولے، ابھی تیاری باندھو، تم کو خانیوال چھوڑ کر آتا ہوں۔ کیوں ایسے اچانک؟ ہاں، تمہارے والد بیمار پڑے ہیں، ابھی فون آیا ہے، جلدی کرو، وقت نکلا جا رہا ہے۔ میں گھبرا گئی، ہر بات بھول کر جلدی جلدی تیاری کی اور یہ مجھے خانیوال لے آئے۔ جو ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، یہ صحن سے واپس لوٹ گئے۔ کہا کہ چھٹی نہیں لے سکا، تم اندر جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا چھٹی لے کر۔ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ والد صاحب بیمار نہ تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ یوں بغیر اطلاع آ گئی تو سبھی نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ ایسے آ گئی ہو؟ اور فرحان وہ کیوں نہیں رکے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے، میں نے آنسو ضبط کر کے کہا۔ ویسے ہی دل اداس تھا تو فرحان کو چھٹی نہ ملی، وہ اس لیے مجھے پہنچا کر لوٹ گئے، 1-2 روز بعد آ جائیں گے۔ 1-2 روز نہیں، کئی برس بیت گئے مگر فرحان نہ لوٹے۔ والد نے کہا کہ میں چھوڑ کر آتا ہوں تم کو تمہارے گھر۔ ماموں آئے، سمجھانے لگے کہ چلو میں ٹھیک کر لوں گا فرحان کو، مگر میں نہ گئی۔ البتہ فرحان کو فون کیا تھا کہ اگر آپ لینے آ جائیں گے تو آپ کے ساتھ گھر آ جاؤں گی۔ بولے، ہرگز نہیں، میں تم کو لینے نہ آؤں گا، تم نے خود سے آنا ہے تو آ جاؤ، مگر میاں چنو میں ہی رہنا ہوگا۔ یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم میری بیوی نہیں ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا پردہ رکھ لینا، مگر تم نے پھر بھی نیلم کو بتا دیا۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ تم میری بھابھی ہو، اگر وہ وہاں آ گئی تو کوئی بہانہ بھی تو کر سکتی تھی۔ میں نے تو نیلم سے کہہ رکھا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، اب وہ مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ دیکھا آپ نے لوگ کیسے ہوتے ہیں،
جو ظلم بھی کرتے ہیں اور آہ بھی کرنے نہیں دیتے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ فرحان کا ہر ظلم سہ لوں گی مگر اپنا گھر نہ اجاڑوں گی، مگر انہوں نے تو حد کر دی۔ آخرکار جب ابا جان کا بہت اصرار بڑھا کہ گھر لوٹ جاؤ تو میں نے تمام احوال ان کو بتا دیا کہ چند دن فرحان کے پاس رہ کر کتنا ملال سمیٹ کر لائی ہوں۔ زیادہ دن رہوں گی تو مر ہی نہ جاؤں وہاں پر، مجھے زبردستی نہ بھیجیے گا۔ میں نے بعد میں سروس کر لی، وقت اچھا گزرنے لگا۔ ان کی محبت تو ان کے ساتھ ہے مگر میری ٹھنڈی آہیں میرے ساتھ ہیں۔ ماموں اب بھی کہتے ہیں فرحان کو معاف کر دو اور آ جاؤ، مگر میرا دل مر چکا ہے۔ میرے دل میں فرحان کے لیے جو محبت تھی وہ بھی، اب نیا دل کہاں سے لاؤں جو اسے پھر سے زندہ کر لوں۔ میں تنہا، میرا جیون تنہا، اب تو برسوں بیت گئے، فرحان کا خیال بھی نہیں ستاتا۔ فرحان نے مجھے چھوڑ دیا اور نیلم نے فرحان کو۔